پردے کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چہرے کی ٹکلی، ہاتھ کی ہتھیلی اور پیر کے باطنی قدم کے علاوہ پورا جسم عورت کا پردہ ہے، عورت ہے جس کا چھپانا ضروری ہے. بعد میں فساد زبان کی وجہ سے ہمارے فقہاء کرام نے یہ حکم مطلقاً فرمایا کہ عورتوں کو اپنے چہرے پر بھی حجاب ڈال لینا چاہیے. پردہ تو یہ ہے کہ جس سے عورت کا عضو یا مرد کا جتنا حصہ عورت میں داخل ہے، یعنی جس کا چھپانا ضروری ہے، ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اس کو عورت کہتے ہیں. اس کا چھپانا یعنی ناک کے نیچے سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک مرد کو چھپانا ضروری ہے، اور عورتوں کو اب چہرے کی ٹکلی کے ساتھ یہ ستر کرنا، پردہ کرنا ضروری ہے. تو پردہ ہر وہ چیز یا وہ کپڑا ہے کہ جس سے یہ اعضاء چھپ جائیں، ڈھک جائیں، ان اعضاء کی زینت ظاہر نہ ہو، وہ پردہ ہے. رہی بات یہ نقاب جس کو برقع کہتے ہیں، اگر اس سے ستر ہوتا ہے، بدن ڈھک جاتا ہے اور پردے کا جو مفہوم ہے اس سے پورا ہوتا ہے، تب تو وہ نقاب پردہ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، نقاب جسم پر لگانے کے باوجود بھی اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ نقاب اور پردہ کہنے کے باوجود وہ پردہ نہیں. مفتی صاحب نے جو فرمایا اس اور بھی آسان میں کر دوں. سب سے بنیادی چیز کیا ہے پردے میں؟ وہ ہے نگاہوں کا پردہ. کیا ہے نگاہوں کا پردہ؟ ہم اپنی بہو بیٹیوں کو ایک نقاب نہیں خلوار نقاب میں رکھ دیں تو یہ تو شرع کا حکم ہو گیا، یہ پردے میں آ گئی. لیکن پردے کے پیچھے بھی اگر شرارتیں جاری ہوں، جسے شرع برا مان رہا ہے، اسلام برا مان رہا ہے، تو وہ پردہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا اس ظاہری پردے میں رہ کر کے مذاق اڑانا ہو. لہذا بہتر یہ ہے ان برقعے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنی نگاہ کو، اپنے قلب کو پاک و صاف کیا جائے. السلام علیکم. اسلام میں مرد اور عورت کو دونوں کی علم حاصل کرنے کے لیے قید نہیں ہے. آج کل جو معاشرہ ہو رہا ہے، لوگ بچی کی پڑھائی کے لیے زیادہ توجہ دے کر وہ کہیں ہمت اور چھوٹے کہیں بھی بھیجتے ہیں، تو اس سے معاشرہ کافی بڑھ چکا ہے. تو کہاں تک اس حد تک عورتوں کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے قید ہے؟ دیکھیے، اسلام نے بالکل واضح طریقے سے بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. فرض مطلب مفتی بننا، محدث بننا، مفسر بننا نہیں. مطلب کیا ہے؟ ہر عاقل و بالغ کو اپنی ضروریات زندگی کے سارے مسائل کو سیکھنا لازم ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہے. اس کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں پیش آ رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکات، ان سبھی چیزوں کے مسائل کو جاننا لازمی ہے، فرض ہے، ضروری ہے. اب جو اتنا سیکھ لے گیا اور اس دائرے میں رہ کر کے اپنی حقیقت کو سمجھ لیا کہ ہم جو بندے ہیں یا بندی ہیں، ہمارا پیدا ہونے کا مقصد حقیقی کیا ہے؟ مقصد حقیقی دنیا کا حصول ہے یا عبادت ربی؟ اگر دنیاوی حصول ہے تو اپنی بچیوں کو مت پڑھاؤ. انہیں جو ہے دنیاوی حصول سے مراد یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم کو مت دو. دنیاوی حصول کا مطلب ماڈلنگ، اس سے اٹیچ جتنی بھی چیزیں ہیں
وہ بے پردگی اور تکلیف اس کے اندر شامل ہو گئی. بازار کی تفریح، ٹاکیز کی تفریح، ریسٹورنٹ کی تفریح، سب کچھ شامل ہو گئی. ہر وہ چیز شامل ہو گئی جو جہاں سے برائی کا اندیشہ ظاہر ہو رہا ہے یا برائی کا اندیشہ ہو رہا ہے، وہاں پر آپ ہمیں اور آپ کو اپنی بچیوں کو بریک کرنا ہے. تعلیم، دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک آپ دنیاوی علوم کی تعلیم نہیں دیں گے تو انہیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ معاشرے میں ہمیں رہنا کیسے ہے. معاشرے میں رہنے کے لیے دینی علوم کے ساتھ ساتھ بھی دنیاوی علوم کا جاننا بے حد ضروری ہے. اس لیے کہ ماں اگر پڑھی لکھی ہے تو بیٹی اگر پڑھی لکھی ہے تو بیٹی کی گود جو ہوتی ہے شادی کے بعد جب وہ ماں بنتی ہے تو ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچوں کا پہلا مکتب ہوا کرتی ہے. ماں جتنی عابدہ زاہدہ ہوگی، جتنی پڑھی لکھی ہوگی، اتنے ہی اچھے انداز میں اپنی جنریشن کی، اپنی آنے والی نسلوں کی وہ حفاظت کرے گی، اس کو آگے بڑھائے گی. رہی یہ بات کہ ہم ہمت نگر سے اپنی بچیوں کو ادے پور بھیجیں یا احمد آباد بھیجیں یا جے پور بھیجیں، یہ پیرنٹس کے اور بچوں کے گٹس کے اوپر ہے. اگر ہاسٹل میں اسلامی ماحول ہے، اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے ہاسٹلس ہیں، پیرنٹس مکمل واچ کر رہے ہیں، ان کو یقین ہے کہ ان کی بچیوں کے قدم ذرا سا بھی اسلام کے خلاف نہیں جائیں گے، لغزش نہیں کریں گے، ایسی بچیوں کو پڑھایا لکھایا جا سکتا ہے. اور جہاں اس بات کا اندیشہ ہو جائے کہ نہیں ہمیں سب کچھ واچ کرنے کے باوجود بھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس کے قدم ٹھہرے رہیں گے، اسلام کے خلاف نہیں جائیں گے، ہمارے معاشرے کے خلاف نہیں جائیں گے، ہمارے دین کے خلاف نہیں جائیں گے، وہاں تو آپ پڑھا سکتے ہو. جہاں جانے کا خوف ہو وہاں اپنی بچوں کو آپ بریک کر دیجیے. وہاں بہتر یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں، ضروریات زندگی کی چیزیں سیکھیں، پکائیں، رہیں. ایک بات کی اصلاح کر دیجئے، یہاں ہماری ماں بیٹی بیٹھی ہے، آج کل ماحول میں کیا ہے، گھر میں کام والی 2-2 3 کام والے رکھتے ہیں ان کے تندرست کے لیے، اور وہی بچے ابھی جم خانے میں زیادہ تر ہماری بچیاں جا رہی ہیں. ایسا ہے اور ایسی حالات ہیں حضرت بالکل بے مردوں اس کو سکھا رہے ہیں ماحول. دیکھیے جو ہمارا معاشرہ، ہم بھی اس سے ایسا نہیں ہے کہ غافل ہیں، کسی کے پرسنل میٹر میں بولنے کا حق تو ہمیں ہے نہیں، نہ ہمارے پرسنل میٹر میں بولنے کا حق ہو. ہاں جو چیز نظر آ جائے اس کی اصلاح اسلام کے دائرے میں محبت و پیار سے کی جا سکتی ہے. ہم کبھی نہیں کہیں گے اپنی زبان سے کہ ہمارا معاشرہ گندا ہے. مومن اور مومنہ گندے ہو ہی نہیں سکتے. ہمیں اپنی ماں اور بہنوں پر مکمل یقین ہے، مکمل یقین ہے، چاہے وہ ہمت نگر کی مقدس ماں بہنیں ہوں، چاہے جہاں کی، جتنے بھی ہم سے ریلیٹڈ ہیں، اسلام سے ریلیٹڈ ہیں، اور جتنی بھی کنیز فاطمہ ہیں، مجھے 100% یقین ہے وہ مر جانا پسند کریں گی لیکن کردار فاطمہ کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گی. ہم کیسے سمجھنے کہ ہماری بچیاں بہک رہی ہیں، ہماری بچیاں غلط راہ پہ جا رہی ہیں؟ ہاں اگر 2-4 ادھر ادھر پھسل گئی تو ہمیں کوششیں کرنا چاہیے کہ ہم ان پہ جبر نہ کریں، ہم ان پر سختی نہ کریں، محبت اور پیار سے انہیں اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. ہم لوگ سدھارنے کے لیے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط ہے، اور یہ بھی چیز یاد رکھیے گا، اگر کوئی بچہ یا بچی، میں دونوں سے خطاب کر رہا ہوں، بچہ یا بچی کیوں نہیں غلطی، ہم بھی غلطی کرتے، ہمارے ماں باپ اصلاح کرتے ہی نہیں. اگر کسی بچے نے غلطی کیا اور غلطی کرنے کا اس نے اپنی غلطی کا اقرار بھی کر لیا تو اب پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ماضی کی باتیں اس کے سامنے مت دہرائے، وہ گزری ہوئی باتوں کو مت دہرائے. جب معافی مانگ لیا، جب اس نے اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیا تو اب معاملہ ختم ہو گیا. اب تو وہ نیک ہے نا، اب اس کی چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں پر اس کی وہ بڑی غلطی کو مت دہرایا کہ تم نے تو ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا. اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کے اندر کوئی بھی شخص ہو، ہر ایک کے اندر ایک نفس تو ہے ہی ہے، پھر انا کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب ہم اتنے ہی برے ہیں تو لوگ ہم برا بن کے دکھا دیتے ہیں. لہذا
ان ساری چیزوں کو بھی پیرنٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے ہمیں اپنے بچوں کی بات کا خیال ہے کہ ٹھیک 9 بجے بچیاں ہمارے گھر کے اندر ہوں. محلے میں اگر اپنے نانی یا دادا دادی پھپھو خالہ کے کہیں ملنے کے لیے ان پر سختی ہو کہ کھانا پینے رات کا ہمارے ساتھ کھانا گھر میں ہمارے پاس رہو. لڑکے لیٹ میں لیٹ 10 بجے ہر حال گھر میں پہنچ جائیں. جب اس طرح کی چیزیں ہم لوگ پیدا کریں گے, اچھی سوچ اچھی فکر دیں گے, تو انشاءاللہ معاشرے میں کبھی خرابی آنے والی نہیں. آج کل کا تو ماحول یہ بن گیا ہے کہ ہم اگر تنبیہ کر دیں ابھی کسی بچے کو 2 ہاتھ مار دو, جا کے اپنے پیرنٹس سے کہہ دیں ہم کو حضرت نے مارا, پورا گھر اٹھ کے چلاتا ہے حضرت مارا کیوں مارا کیوں. جب مارا کیوں تو اس کیوں کو سن کر ہم بھی پڑھتے تھے. ہمارے اساتذہ میں مولانا فریاد احمد صاحب کہتا تھے بات آئی تو کہہ دوں میں, اور یہ کہتے رہے اس ماحول میں اس وقت بہت ضروری ہے. شیخ الاسلام نے حضرت صوفیہ ملت نے چھوٹ کیا دی تھی, کہا تھا مولانا ان کی ہڈی ہمیں دے دینا اور چمڑی اڑی گوشت والا سب آپ رکھ لینا. ہم تو بچے تھے, ہمیں کیا معلوم کہ چمڑی اور ہڈی کے بعد کیا ہے. تو جب شعور بیدار ہوا تو سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب کیا تھا. ہر جمعرات کو کتنا بھی صحیح ہو فقیر بچہ ہو, استاد تو استاد ہوتا ہے, 10 سوال بتاتا ہے, ضروری تھوڑی 10 زبان میں اس کے ہر جمعرات کو عام ہوتا ہوتا ہے. پچھلا سبق سنا جاتا تھا, ہمارے اساتذہ بالکل سامنے بیٹھا ہوتے تھے, سب سے پہلا سوال مجھ سے کرتے. اب لا محالہ استاد تو استاد ہے, کہیں نہ کہیں عبارت میں پھنسائے گا, سوال جواب میں پھنسائے گا, پھنساتا ہوں. اور اس کے بعد پھنسانے مطلب کیا رہتا تھا, سچ بھی جواب دے تو 2 ڈنڈے ضرور پڑتا تھا. ایک دن میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ 20 ڈنڈے مارتے آپ ضرور ہیں, بات کیا ہے. تو اس وقت تک نہیں پتا, جس سال میری دستاربندی ہوئی 92 میں نے پھر کوشچن کیا, بہت مار کھایا ہوں میں 2 ڈنڈے, یہ مار کھانے کی وجہ کیا ہے. فرماتے تھے آپ کو مارنے سے فائدہ 2 ہوتا ہے. ایک تو بچوں میں خوف رہتا ہے, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جماعت بھی سدھری رہتی ہے. ہم بھی رہتے تھے, مفتی گلزار صاحب کے لوگوں ساتھیوں میں سے دونوں ایک ساتھی ایک ہی ادارے میں تعلیم حاصل کیے, ضرور 2 ڈنڈے. وہ 2 ڈنڈے کا اثر کیا ہوتا تھا کہ پورے اسکول میں شور مچ جاتا تھا, اشرف میاں کو آج 2 ڈنڈے پڑے. تو بچے سب کے سب الرٹ کہ جب وہ مار کھا رہے ہیں 2 ڈنڈا تو ہم لوگوں کی بھی خیر نہیں. پورا ہفتہ بچے بالکل سائلنٹ رہتے تھے, اور ماں باپ اگر خدا نہ خواستہ ٹیلی فون وغیرہ تھا نہیں اس زمانے میں, اگر خط لکھ کے بھیج دیں تو وہ بھی انتظاری کرتے تھے. کہتے تھے بیٹا یہ 2 ڈنڈا تمہاری زحمت نہیں ہے, رحمت ہے. رحمت ہے. میری ماں نے ایک بات نصیحت کی کہ بیٹا اپنے استاذ کی درسگاہ میں جانا, میری ایک بات ہمیشہ نوٹ کر لینا. میں نے کہا کیا؟ کہا جب بھی جانا جہاں تمہارے استاد جوتے اتارتے چپل, پہلے اس کو بوسہ لینا پھر درسگاہ میں بیٹھنا. میں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا. میرے اساتذہ جوتے کو چھپا دیتے تھے کہ اشرف میاں کا وقت آنے کے لیے چھپا دیتے تھے, نہیں ملتا تو اس جگہ کو میں بوسہ لے کے آگے بڑھا. آج انہی کی توجہ کی دیر, انہی کی محبت کی دیر ہے. میں کہاں ناقص انسان, میرے پاس اتنا علم کہاں ہے, عربی کے عبارت پڑھنے کا سلیقہ نہیں معلوم, لیکن جو کچھ بھی ہے وہی استادوں کی دعائیں. اگر ہمارے بھی پیرنٹس ہوتے آ کر کے گربان پکڑ لیتے ہمارے استادوں کا, اے کیوں مارا ہمارے بچے کو, معلوم نہیں کہ سید زیادہ ہے, تو نہ اشرف میاں آج ہمت نگر میں ہوتے, نہ آپ کا فیس کرتے, اور نہ آج عالم اسلام میں مخدومی فیضان پہنچا. لہذا یہ بھی ایک بہت بڑی کمی. آج ہمارے بچے جو بہک رہے ہیں, کہنے مطلب جو بہک رہے ہیں, وہ بھی ایک کمی. ہمارے اساتذہ تھوڑی سی سختی کر دیتے ہیں, تھوڑی سی سختی کر دیتے ہیں بچوں کو, پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کو ایسا کر دیا. بلکہ بچے کو تنبیہ کرو, تمہارے ٹیچرز نے, تمہارے استاد نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے وہ صحیح کیا. اگر ایک وقت غلط لگ رہا ہے اس کو غلط مت کہو, اس کو صحیح کہو. بعد میں آ کر کے استاد سے مل لو, بعد میں آ کے استاد سے مل لو, بعد میں آ کر کے ٹیچر سے مل لو, ایسا نہیں, ایسا کریے تو اچھا لگے گا تاکہ بچے بہکنے نہ پائیں. اب جب بچوں کے سامنے سینہ زوری کرو گے تو بتاؤ استاد تمہارے بچے کو درس کیا دے گا اور تمہارے بچے کا مستقبل کیسا ہوگا. یہ تو بہت اہم چیز ہے, سمجھنے والی چیز ہے. آج تو ماحول بگڑ رہا ہے, بگڑنے کی وجہ یہ ہے
हमारी मुकद्दस माँ बहन अगर कुछ पूछना चाहती है पूछ सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औरत मस्जिद में ज़ियारत करने जा सकती है हज़रत? घर में उठ के नहीं ज़ियारत होती है ना, वहाँ पे जा सकती है मस्जिद में औरत? मोहर मुबारक शरीफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शरीफ हो या सरकार गौसे आजम का हो या सरकार मौलाना मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला का। इन तबरुकात की ज़ियारत के लिए जैसे औरतें अपने घर में एहतमाम करती हैं, ज़ियारत के लिए कोई मर्द के दरमियान नहीं आता, वही होता है जो उनका बहुत ख़ास होता है। ऐसे ही मस्जिद में भी अगर मिसाल के तौर पर मदीना मस्जिद में अगर इसका एहतमाम किया गया कि एक दिन मर्दों की ज़ियारत कराई गई और दूसरे दिन जिम्मेदारों ने औरतों के लिए एहतमाम किया मस्जिद के सहन में, मस्जिद के सहन में मुबारक शरीफ को कायदे से रखा गया और एक लाइन बना दी गई ज़ियारत के लिए, तो खालिस औरतें मस्जिद में मुबारक शरीफ की ज़ियारत के लिए आ सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। शर्त यह है कि पाक साफ हो। अब सिर्फ 5 मिनट और टाइम दूंगा, इस 5 मिनट के दरमियान जो भी सवाल करना आप कर सकते हैं। काम करना इस्लाम में कब जायज़ है? ऐसे कब हालत आ जाए तब वो काम करना उसका जायज़ हो जाए? औरत का सर्विस करना, बस नतीजे के शक्ल में कह दूं, वो सर्विस कराने के लिए है ना कि करने के लिए। हम निकाह में लाए हैं, क्या कह के लाए हैं? तमाम जिम्मेदारियों को मोहब्बत और प्यार से निभाएंगे, हर चीज नानो नफ्ता सारी चीजों की जिम्मेदारी का वादा करके लाए ना, तो वो कहाँ वहां जॉब का तस्वीर ही नहीं। हाँ, जॉब शरा के दायरे में रहते हुए, जहां कोई कबाहत ना हो, मुकम्मल शरा का लिहाज रखा गया हो, वहां पर औरत जॉब कर सकती है। लेकिन उससे पहले उसको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं उसके जॉब से उसके शौहर को या उसके बच्चों को, उसके पेरेंट्स को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। इस बात का लिहाज उसको ख्याल रखना जरूरी है। और कोई जॉब करना अगर जरूरी हो गया तो उसके उनमें कहीं ऐसा भी सुनने को आता है कि जॉब करना उसके घर के फैमिली में ज़रूरी हो गया है, उसका मर्द उतना पैसा नहीं कमा पाता है जो उसका घर चल सके, और उसकी औरत को अगर पढ़ी लिखी है और जॉब करने के लिए वो जाती है तो उसमें फिर उसको परमिशन क्या मिल सकती है? देखिए सदी भाई, आपके सवाल का वही जवाब है जो मैंने इससे पहले दिया। अरे खाली शोहर गुजरा है ना, अब ये देखा जाएगा उसका बेटा है, उसका भाई है कि नहीं, बाप है कि नहीं, सब कुछ नहीं है। पड़ोस कैसा है, पड़ोस कैसा है, अब पड़ोसी भी नालायक है तो ये देखा जाएगा कि अब मोहल्ले के लोग कैसे हैं, क्या उसकी कफालत की जिम्मेदारी संभाल रहे कि नहीं। ये सारी चीजें जब न साथ दे, जब बिल्कुल ही साथ ना देंगे तो उसको क्या किया जाएगा? कादिये शहर के हवाले कर दो। इसका कोई वारिस नहीं है, कोई निगहबान नहीं है, उसे उसके काजी के हवाले करो। अब वो उसके लिए जो उस दौर के हिसाब से मुनासिब रास्ता होगा वो पैदा फरमाएगा। और हाँ पूछो, मेरे
मुकद्दस माँ बहनें और कोई सवाल करना चाहती हैं? आवाज तेज करो। इनको माइक हाथ में दे। टाइम पर है। चाहती है लेकिन मर्द रोकता है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है और मैं सवाल दोहरा रहा हूँ। मैं औरत पर्दा करना चाहती है लेकिन शौहर पर्दा नहीं करा रहा है, यही है ना? जी देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है ये। सवाल बहुत प्यारा है और मुझे लग रहा है सवाल करने वाली चाहे मेरी माँ हो चाहे बहन माशाल्लाह बहुत समझदार है। आप अपनी समझदारी का पूरा इस्तेमाल करिए, मुकम्मल पहले इस्तेमाल करिए कि शौहर को समझाने की कोशिश करें कि देखो इस्लाम में तुम्हारा क्या मुकाम है, मेरा क्या मुकाम है, और मैं वो अनमोल रतन हूँ कि जो हर एक के सामने पेश करने के काबिल नहीं, लिहाजा अपनी निगाह में मुझे अनमोल पहले समझो तो खुद ब खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे पर्दा करना चाहिए कि नहीं। मैं वो कोहे नूर हूं जिसको मलका अल्जमत ने छुपा के रखा है दुनिया की निगाहों से। हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें हो रही है लेकिन नहीं कर पा रहा है। क्यों? मलका ने छुपा रखा है, असल उसकी रंगत कैसी किसी को मालूम नहीं। ऐसे ही औरत वो कोहे नूर है कि जब अपने आप को छुपाती है तो उसका शौहर ही समझ सकता है कि वो कोहे नूर कैसा है, किस काबिल है। लिहाजा अगर शौहर ने ज्यादती की है आपके ऊपर, नहीं चलना ही पड़ेगा बगैर निकाब के, तो उसका गुनाह तो आपके ऊपर तो नहीं है, आपके शौहर पे भरपूर गुनाह पड़ेगी, मुकम्मल गुनाह पड़ेगी और गुनाह के तहत जितनी सजा का मुस्तहिक है उसको सजा भी मिलेगी और उस पर लानत भी बरसेगी और उस लानत से तुम बची रहोगी। बस कोशिश ये करो कि वो लानत का शिकार ना बने, वो तुम्हारी बातों का शिकार हो जाए, सुन करके तुम्हारी बातों को इतना मुतमईन हो जाए कि उसके सर पे टोपी आ जाए और तुम्हारे चेहरे पे बुर्का आ जाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मैं 1 महीने के बाद किसी नए टॉपिक को लेकर के आप तमाम मुहब्बीन की खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपने अपना कीमती वक्त दिया, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि मेरी मुकद्दस माँ बहनें भी कसीर तादाद में, आपसे बड़ी तादाद में वो तशरीफ लाई और उन्हें सिखाने का भी बहुत कुछ मौका मिला और उनसे सीखने का भी बहुत कुछ मौका मिला। इसी तरह का डिस्कशन जब होता है, इसी तरह की जब बातें होती हैं, तब जाकर के माशरे में एक अच्छा माहौल बनता है, एक अच्छी सोच, एक अच्छी फिक्र जाती है। तरीक़त मंजिल या आपका अपना रूहानी मरकज़ है, यह आपके लिए हमा वक्त तरीक़त मंजिल की खिदमत आम है, दरवाज़ा खुला हुआ है। ये फ़कीर अशरफी ये आपका है। आप सब गौसे आज़म वली नवाज़ मखदूम अशरफ सरकार बन शहीद की अमानत हो। आप भी दुआ फरमाइएगा हमारे इन असातिज़ा, हमारे मुस्तान कराम के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म को और भी वसी फरमाए और इनकी सरपरस्ती मेरे सर पे हमेशा कायम रहे और हम और आप जिस मोहब्बत और प्यार के साथ इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही बढ़ते रहें और हमारी जनरेशन भी इस तरह से आगे बढ़ती रहे। किसी भी गलत फहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। अगर इस फ़कीर अशरफी से आपको कभी कोई शिकायत हो तो बराए मेहरबानी एक दूसरे से कहने के बजाय आपको हक है तरीक़त मंजिल पे आकर के आप मुझसे दरियाफ्त कर सकते हैं और मेरी इस्लाह भी कर सकते हैं।
کیونکہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو واچ کرتا ہے تو غلط نگاہ سے نہیں، محبت کی نگاہ سے. پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں. لہذا ہماری کمیوں کو آپ اجاگر ضرور کریے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر لے کر کے آئیں. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. علی بھی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سرورا شاہ کریمہ، دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبلی امتی کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ. پکڑ گئے. دیکھا ہے نا ویڈیو. یا ہمارے الہ، جو کچھ بھی میں نے بیان کیا مجھ سے قبل ہمارے مفتیان کرام نے جو کچھ بیان کیا، الناس نے جو کچھ بیان کیا، مولا اگر اس میں کہیں سے کوئی خطا کوئی لفظ جو بے قدیر تو اپنے حبیب کی سکرت پہ ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما. سامعین کے سننے میں کہیں سے کوئی خطا کوئی لفظ شو تو بے قدیر کی خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سبوں کے قلب میں تو اپنے محبوب کی سچی محبت اور الفت پیدا فرما. ہم سبوں کو راہ ہدایت راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پنج وقتہ نمازی بنا، شریعت مطہرہ کا پائبند بنا، قرآن عظیم کی تلاوت کے جذبہ عطا فرما، قرآن فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ہمارے الہ، سلطان الہند اسلامک ریسرچ سینٹر کے ذریعے جو پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں مولا، جن جن لوگوں نے بھی اس پیغام کو پہنچانے میں کوششیں کی ہیں مولا، سب کی کوششوں کو قبول فرما. مولا سب کو اجر عظیم عطا فرما، علم نافع عطا فرما. جتنے بھی احباب طریقت منزل میں حاضر آئے ہیں مولا، سبوں کی حاضری کو قبول فرما. جو آنے کی تمنا رکھتے تھے کسی وقت سے نہیں آ پائے، ان کی بھی حاضری کو قبول فرما. سبوں کو بارگاہ نبوی کی حاضری نصیب فرما. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت و الفت. ہم سبوں کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما، ترہائی بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کنس. یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا انت تصرفت یا قلبی بنور معرفتک یا اللہ. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات صرف 5 منٹ کے لیے اطمینان سے بیٹھ جائیں. 5 منٹ کے لیے اطمینان سے بیٹھ جائیں. اس لیے بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کھڑے ہوئے ہیں، کھانا صحیح نہیں ہے. اب پیٹ میں کچھ چلا جائے، اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیا جائے.
लिहाजा किसी को जाने की जरूरत नहीं है। है काम को बोले जान इसकी जरूरत नहीं है। saya itu lah,